بات آپ ایک لفظ تھوڑا سا اضافہ اور کر لیں. یہ تو ہو گیا خدا مستوی اور فقہا. ایک لفظ اور ذرا سمجھ لیں. جب آپ کو سمجھانا پڑے نا لوگوں کو تو لوگوں کے سامنے آپ بات پیش کریں. بھائی قرآن بھی ہم مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں. قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ، خدا کی بات مانو. اور خدا کی بات ہے کیا؟ قرآن ہے. مصطفیٰ کی بات مانو اور مصطفیٰ کی بات ہے کیا؟ وہ حدیث ہے. فقہا کی بات مانو اور فقہا کی بات ہے کیا؟ وہ فقہ ہے. اس لیے قرآن نے قرآن کو ماننے کا حکم بھی دیا ہے اور حدیث کو ماننے کا حکم بھی دیا ہے اور فقہ کو ماننے کا حکم بھی دیا ہے. ایک ہی آیت میں فرما دیا خدا کو بھی مانو، مصطفیٰ کو بھی مانو اور فقہا کو بھی مانو. خدا کی بھی مانو، مصطفیٰ کی بھی مانو اور فقہا کی بھی مانو. پتہ چلا ہم ان تینوں کی ذات بھی مانتے ہیں اور ان تینوں کی بات بھی مانتے ہیں. ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں. ہم نے خدا کو بھی مانا، خدا کی بھی مانی، مصطفیٰ کو بھی مانا، مصطفیٰ کی بھی مانی، فقہا کو بھی مانا اور فقہا کی بھی مانی. کو بھی ماننا ہے اور کی بھی ماننی ہے. کو کا نام ذات ہے اور کی کا نام اطاعت ہے. دونوں مانیں گے یا ایک مانیں گے؟ یہ مانا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. ہم نے فقہا کو ماننا ہے.